वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। वक्त स्पेशल की टीम ईद स्पेशल के साथ हाजिर हुई है और आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज हम सारा दिन जो है मोटरवे पुलिस के साथ मनाएंगे सड़कों पे और उनके ऑफिस में, और दिखाएंगे आपको कि मोटरवे पुलिस के जवान और अफसरान कैसे अपने प्यारों से दूर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। ईद कुर्बा है और ईद उल फितर हो या फिर ईद कुर्बा, दोनों ईदों के त्यौहार ऐसे हैं कि सबकी कोशिश होती है कि अपने घर वालों के साथ, अपने बेगम बच्चों, अजीज़ों, कारिब, दोस्त, अहबाब के साथ ईद की खुशियाँ बांटें, मनाएं, एक दूसरे के घर आए जाएं, खाएं पिएं। लेकिन कुछ हमारे शोबे ऐसे हैं जिनमें मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनके एहलकार तमाम तर जो हैं वो ईद पर भी ड्यूटी देते हैं और हम भी ड्यूटी ही दे रहे हैं। लेकिन हम जो है अपनी ड्यूटी के साथ साथ ईद भी मना रहे हैं, और आज जो ईद है वो मोटरवे एहलकारों के साथ मनाएंगे, पुलिस के, जिनके साथ आज हम ईद की खुशियाँ बांटेंगे। चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि मोटरवे पुलिस के अफसरान और जवान कैसे ईद मना रहे हैं। ये वो ऑफिस है जहाँ पर हम पहुँचे हैं और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक है। कैसे आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है, सब कह वेलकम जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। ईद मुबारक भाई, क्या हाल है? ठीक है। आप ड्यूटी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ईद कैसे मना रहे हैं? जी बहुत खुशी हो रही है क्या एक्टिविटीज हो रही है ईद पे? जी। अभी तो ड्यूटी कर रहा हूँ संतरी। अच्छा जी जी तो कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा ननकाना साहब से। ननकाना साहब से। तो घर बात हुई, घर वालों को ईद मुबारक का है? जी बिल्कुल का है। तो घर वाले जा कहते कि आना नहीं? जी बिल्कुल, ज़ाती बात है, हमने ड्यूटी भी तो करनी है ना। जबरदस्त जबरदस्त। जी सर, कैसे हैं तो आप? ईद कैसी मनाई जा रही है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ शुक्रिया अपनी आपका, बीट में, शुक्रिया। ठीक है ना। बहुत वेलकम आप लोगों को कि आप हमारी बीच में आए। सारी दुनिया ईद मना रही है हमारे साथ। ये बीच जहाँ पे आप खड़े हैं, बीट 13 जंबर, ये हमारा कैंप ऑफिस है। इसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम ईद कैसे मनाते हैं। हमारे ऑफिसर्स आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। हम उस तरफ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं, और वहीं पे जो जितने भी जवान हैं ड्यूटी पर, आज से ड्यूटी दे रहे हैं ईद के रोज, उनसे बात करते हैं। मैस में लग रहा है कोई ज्यादा आज एहतमाम किया गया है सबके लिए। ऑलरेडी जाहिर बात है आप लोगों ने आना था, ईद का मौका है। हम सब ने आप सबके साथ मिल के ईद मनाना है, खाना बैठ के साथ खाएंगे इकट्ठे। आपको बताएंगे कि हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे ड्यूटी कैसे करते हैं। और आज ईद का दिन है, चूंकि अपने घरों से दूर हैं, जी बिल्कुल, तो हम आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे। तो कोशिश हमारी यही होती है कि किसी भी ऑफिसर को अपने घर की होम याद सिकनेस ना ना हो, होम सिकनेस ना हो उसे। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होती है और कि याद भी ना है ना ज्यादा, क्योंकि फिर ये होता है कि घर जाने का बड़ा दिल करता है त्योहार के ऊपर। जब भी मैं कह रहा हूँ होम सिकनेस ना हो उसे। तो यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज का भी हमने अरेंज किया हुआ है। तो ईद के दिन सबसे पहले मैं इनसे हम ईद भी मिलेंगे, चलें खाना भी हम इकट्ठा खाएंगे। उसके बाद सारी बात इनको ईदी भी देनी है, ठीक है ना। तमाम ऑफिसर्स को, इनमें से जो सिविल स्टाफ है स्पेशली, उनको हम ईदी वगैरह भी देंगे। फर्दर आपके साथ करते हैं, चलो कंटिन्यू। नाज़रीन, मैं इस वक्त नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के बीट ऑफिस में मौजूद हूँ और इस वक्त जो किचन है उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर कुक खाना तैयार कर लिया और खाना लगने लगा है, और दोपहर का टाइम है, ईद है, और तमाम तर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं एहलकार, अफसरान, उनके लिए खाना तैयार किया गया है। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद हुसैन कुक है। खालिद साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। खैर मर साहब, आज ईद का दिन है सर, और हमने आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया है। चिकन कौरमा बनाया है और साथ चिकन एग फ्राइड राइस बनाया है। और हमारे ऑफिसर भी इधर ही आपके इंतज़ार में थे और बहुत आपका इंतज़ार करते रहे हैं। तो आपने टाइम हमें दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ईद कैसी गुजर रही है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मलक बरादरी से तलक है जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी। रहायशी किधर के हैं? रहायश हम जम्बर के हैं जी। जम्बर की? हाँ जी, मलक खालिद हुसैन मेरा नाम है, रहायशी जम्बर के हैं, बीट मंत्री में। ईद का दिन है, खाना खाना इधर तैयार कर रहे हैं, तो घर वाले जो हैं वो नहीं इंतजार कर रहे? नहीं जी नहीं, ईद वाले वो अपना खाना तैयार करके खुद खा रहे हैं। चलें, और हम अपना खाना तैयार करके आपके लिए इंतजार। चलें, अभी हम टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा बना। नाज़रीन, ये कुक हैं और इन्होंने खाना शाना तैयार कर लिया, अब लगने लगा। वहाँ पे चलते हैं, डीएसपी और दीगर जो यहाँ पर अफसरान एहलकार हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। ईद मुबारक आप लोगों को। मतलब बिफोर प्रोसीड फर्दर, ये हमारा बड़ा खाना है, ठीक है ना। जितने भी फोर्सेस हैं उसमें इसे कहा जाता है बड़ा खाना। ईद के मौके पे तमाम ऑफिसर्स खड़े होते, मतलब एक साथ मिल के खाना खाते हैं। ये होता है जी हमारे फोर्स में आईजी साहब के हुक्म से, जनाब शौकत हया साहब के हुक्म से, हमारे डीएजी साहब मिर्जा फरहान बेग साहब और हमारे एसएसपी साहब सेक्टर कमांडर मसरूर आलम कलाशी साहब के हुक्म से। तो ये हम सारे इकट्ठे होंगे। अब इनसे अफसरान से ईद भी मिलते हैं, उसके बाद हम खाना इकट्ठे खाते हैं बैठ के। कैसे जनाब?
اچھا جنگیر صاحب یہ بتائیں کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عید کے موقع پہ، عید تہوار کے جب دن آتے ہیں تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ ٹائم بھی جو ہے اچھا گزرنا چاہیے اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے، تو کیا روٹین ہوتی ہے؟ جس طرح ابھی کھانے کی ڈائننگ پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھائیں گے، تو اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس کی دیکھیں سب سے مطلب بڑی خوبصورتی ہمارے محکمے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے. اس میں ہر کلچر کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ، جیسے میرا تعلق بلوچستان سے ہے، آئی ایم فرام کوئٹہ. یہاں پہ آپ کو مختلف کلچر کے لوگ ملیں گے. بعض کا تعلق پنجاب سے ہے، بعض کا سندھ سے ہے، بعض کا KPK سے ہے اور بعض کا بلوچستان سے ہے. تو یہاں پہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہوم سکنس نہ ہو. اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک بڑے کھانے کا ارینج کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیسرز بیٹھے ہوئے سارے، ہم سارے مل کے کھانا کھائیں گے یہاں پہ. اس کے بعد انڈور گیمز ان کے لیے، آؤٹ ڈور گیمز، ساتھ آس پاس جتنے مطلب پکنک پوائنٹس ہیں ان کو وہاں لے جانا. آپ کا تعلق لاہور شہر سے ہی ہے؟ نہیں، میرا آئی ایم فرام کوئٹہ. کوئٹہ سے؟ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. تو آپ نے وش کر دیا عید کا؟ ڈیفینیٹلی میں نے ٹیلی فونیکلی بات کر لیے تھے، گھر بچوں کو وش کر دیا، فیملی کو وش کیا. تہواروں کے اوپر تو گھر والوں کی بڑی یاد آتی ہے، اور یہ میس کا کھانا ایک طرف اور ایک طرف گھر کا کھانا، اور عید قرباں اس کے اوپر تو اس میں دیکھیں فراز صاحب بات ایسی ہے، اگر ہم سوئیں گے اپنے گھروں کو جائیں گے تو لوگوں کو محفوظ سفر نہیں ملے گا. ہمارا موٹر وے کا سلوگن ہے 1 روڈ 1 نیشن. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم 24/7 ہمارے آفیسرز ڈیوٹی کرتے ہیں. اب ہم روسٹر ان کا اس طرح بناتے ہیں کہ پہلی عید کو یا عید کے 2 دن ہمارے آدھی یہ جو نفری ہے فورس میں سے آدھے لوگ یہاں پہ پریزنٹ رہتے ہیں، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اس کے بعد 2nd یا 3rd ڈے آدھی فورس چلی جاتی ہے، دین دے کم بیک. تو اس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں اس چیز کو. اور جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ مطلب ڈپارٹمنٹ میں ان کو اسپیشل 3-4 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں کہ بعد میں آلٹرنیٹ جو ہوتی ہیں، آلٹرنیٹ ہوتی ہے، اس میں مطلب مینیج کرتے ہیں. اب آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آفیسر سے کہ یہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ایڈمن آفیسر ہیں عظیم صاحب، ان سے ذرا پلیز. عظیم صاحب عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی سر، خیر مبارک، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سر تھینک یو، شکر ہے ہم بھی. اور کدھر سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ فراز بھائی میرا تعلق ادھر ہی ڈسٹرکٹ قصور سے ہے، لیکن قصور سٹی میں میری رہائش ہے. تو لیکن افسران بالا کے حکم کے مطابق ہماری جو ڈیوٹی کی ٹرن ہے وہ آج عید کے دن آ گئی ہے. ہمیں ایک تھوڑا سا بچوں کے ساتھ اداسی کا بھی احساس ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اپنے ان لوگوں کی، اپنے عوام کی خدمت کے لیے، اور ان لوگوں کو محفوظ سروس دینے کے، محفوظ سفر دینے کے لیے، کہ جن کی ہم سے توقع ہے کہ یہاں پہ جب لوگ ہائی وے کو جوائن کر لیتے ہیں تو ان کو ایک یہاں پہ احساس تحفظ ہوتا ہے. تو وہ یہی جو وہ احساس تحفظ ہے وہی ہماری اصل دولت ہے، وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور اسی کو مزید مینٹین رکھنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے DSP صاحب نے بتایا. تو عید الفطر اور عید قربان پر زیادہ گھر والوں کی یاد آتی ہے؟ جی بالکل فراز بھائی، یاد تو آتی ہے، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی. بیگم نے نہیں کہا چھٹی لے کے گھر بیگم صاحبہ تو کافی اصرار کریں، لیکن ان کو ذرا ڈپلومیٹک طریقے سے پھر ہم ہینڈل کر لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شاپنگ کے لیے کر رہے ہیں، آپ بچوں کے اسکولنگ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سروس میں؟ سروس میں مجھے 15 سال ہو گئے جی. تو بیگم بھی سمجھ جاتی ہوں گی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں بالکل، ان کو بھی، لیکن ہم بھی ہر پولیس والے ہیں، ہر بار ایک نئے طریقے سے، ایک نئے ڈھنگ سے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو چکر دے جاتے ہیں. صاحب یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور SPO احمد حیدر زیدی، اور بیٹ 13 میری ہوم بیٹ ہے. یہیں پہ سرو کر رہا ہوں شروع سے، 8-9 سال سے یہاں پہ ہیں، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی دا پارٹ آف دس فورس. اور بہت خوشی ہے مجھے کہ آج اس ایونٹ میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شریک ہیں. اور اس عید پہ ایک شعر ہے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس وقت ہماری بیٹ میں تمام آفیسرز روڈ پہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے کہ جو لوگ گھر پہ اپنے عید منا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کو یہ نہ لگے کہ اگر ہم یہاں پہ روڈ پہ سے گزریں گے چھٹی والے دن اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں انجوائے کرنے نکلیں گے یا عید منانے نکلیں گے تو ہمیں کوئی رستے میں نہیں ملے گا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ 24 آورز راؤنڈ دا کلاک 365 ڈیز اے ایئر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ان انٹرپٹیڈ فلو آف ٹریفک ہو، کہ بغیر رکے جو ہے وہ ٹریفک چلے. اور اس میں پوری فورس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک آفیسر
जो है वो हमारे साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा होता है इस दिन में। अच्छा सर, आप अपना तारुफ करवाइएगा मुझे। जी, मेरा नाम राणा अब्दुलसलाम है, फैसलाबाद समंदरी से मेरा तल्लक है और मोटरवे पुलिस में सर्व कर रहा हूँ बीट 13 जंबर में। तो राणा साहब, ईद कैसी गुजर रही है घर वालों से दूर? बस घर वालों से दूर ईद ऐसे ही होती है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट है, हमारी मजबूरी है, हम लोगों ने लोगों की खिदमत करनी है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हमारी तरह जिस तरह हम आज बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोग रोड पे हमारे साथ ही ईद मनाते हैं। वो जैसे वो किसी पठान ने कहा था, उससे किसी ने पूछा जी आप ईद कैसे मनाते हैं, बड़ी ईद? तो उसने कहा जी 2-3 दिन ढोल बजाया, 2-3 दिन भंगड़ा डाला, बस ईद हो गया। तो हम भी जब रोड पे चले जाते हमारा भी ईद हो गया। अफ्ताब साहब को दीजिए। अफ्ताब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? ननकाना साहब से। ननकाना से शादी हुई है आपकी? जी जी। तो कितना अर्सा हुआ शादी को? शादी को सर 2 साल हो गए। 2 साल? जी। कितनी ईदें जो है ड्यूटी पे? 6 साल हो गए सर ड्यूटी करते हुए। ड्यूटी पे चला। जी। तो 2 साल से तमाम जितनी भी ईदें आती हैं, त्यौहार आते हैं, वो ऑफिस में ही होते हैं आप? जी, कभी ऑफिस में ईद कर लेते हैं और कभी घर पे हो जाती है। तो बेगम जैसे नाराज टर्न- नहीं होती आपकी? नाराज होती भी हैं तो उनको मना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बनाते किस तरह फिर उन्हें? मनाते हैं कि बस मैं आ जाता हूँ, बस सुबह आ जाएंगे, तो एक दिन इधर रह लिया और एक दिन आपके साथ हुई। और ये भी हमारी फैमिलीज हैं जो रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो इनको हम फैमिली समझ के ही इनके साथ ईद करते हैं। और ईद का त्यौहार ऐसा ईद कुर्बान के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सब घरों में लजीज खाने बन रहे होते हैं, तो बेगम के हाथ के खाने याद नहीं आ रहे? जी जी, बहुत आते हैं, लेकिन इधर हमारे कोक साहब की भी हमने खाने खा जाते हैं और अगले दिन जाके हम घर में खाना खा लेते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला इधर सर्व करते रहेंगे। ये बताइएगा कि कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा तलक सर यहाँ से पत्तोकी से। अच्छा, पता होगी करीब है सर? जी जी बिल्कुल करीब है। तो 33 साल सर्विस होगी इस महकमे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये एक अच्छा 33 साल महकमा- में इसी तरह की रूटीन रहती थी? जी जी रूटीन इसी तरह रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी फैमिली अपने साथ साथ रखी है जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग रही है। तो बस ड्यूटी के दौरान उस ड्यूटी पे निकलते हैं और उसके बाद घर जाने को भी मौका मिलता है, ईद के दिन पे भी मौका मिल जाता है और घर चले जाते हैं, बच्चों में गोद मिल जाते हैं, जाके ईद मना लेते हैं। और ड्यूटी के दौरान जो है ना वो लोगों को इस साथ दिलवाने के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोड पे आम होते हैं। चलो ठीक। बाकी जनाब कफ्ट चलती रहेगी, ठीक है ना? मेरे ख्याल में खाना शुरू कर दे, खाना ठंडा हो। जी जरूर ठीक है जी, जरूर। बिस्मिल्लाह। अगला अब आपका क्या प्लान है? असल में ईद के मौके पे हम अपने तमाम ऑफिसर्स जो हैं, ख़ासतौर पे सिविल स्टाफ, आईजी साहब की तरफ से और हमारे डी साहब की तरफ से हम इनको ईदी देते हैं। तो हाँ ही ज़रा आपके सामने इनको ईदी वगैरह देते हैं। ईद मुबारक। खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे से सब ठीक है घर में? बात हुई थी फोन पे ना घर में बच्चों से? सर चलो ठीक है ना? ठीक है। आज हम क्या हाल है? ईद मुबारक, खैरियत से? बच्चे सब ठीक है? खुश होना, तो मसला मसाइल तो नहीं है? कभी बहुत सा काम करेगा, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम कपूर, क्या हाल है? ईद मुबारक, खैरियत से? ठीक ठाक है? कैसी गुजर रही है? खुश है ना? चलो थैंक यू। क्या नाम है? चलिए सर, ईद मुबारक है। खुश है? घर बात हुई है ना? बच्चे वगैरह सब ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आए प्लीज। चलें नाज़रीन, ये सारे एम्प्लॉयज थे जिनको ईद दी गई है डीएसपी साहब की जानिब से। आगे किधर जाना है हमें? हमने जाने सीधा वायरलेस रूम में। नाज़रीन, इस वक्त हम वायरलेस रूम की तरफ जा रहे हैं और डीएसपी साहब से पूछे वायरलेस रूम में क्या एक्टिविटी है? बेसिकली हमारा कंट्रोल है मेन, जितनी हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं इस बीच में 5 से 6 मोबाइल्स हैं, वो कनेक्टेड रहती हैं इस मेन वायरलेस रूम के थ्रू, ठीक है ना? आए जरिए से ईद मिलते हैं पहले। जरूर, ये खाली सब क्या हाल है आपके? बात वगैरह की बात। अच्छा अच्छा, ईद मुबारक। राणा साहब की ईद लाए जरा।
नाज़रीन, ये यहाँ पर DSP साहब की जानिब से वायरलेस रूम का विजिट किया गया और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इस वक्त नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ऑफिस पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर SSP साहब होंगे, हम उनसे ईद मिलेंगे और मज़ीद गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले मज़हर इकबाल साहब यहाँ पर खड़े हैं। मज़हर साहब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी ईद गुजर रही है आपकी? इंजॉय कर रहे हैं? साहब बैठे हुए। नाज़रीन, हम अंदर जाके SSP साहब से ईद मिलेंगे और उनसे ईद के हवाले से बातचीत करेंगे कि वो कैसे ईद मना रहे हैं। ईद का दिन है, घर वालों से दूर और ऑफिस में बैठ के, और तमाम तर जो अमला है वो कैसे ईद मनाता है। चलते हैं अंदर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह। कैसा दिन गुजर रहा है आपका ईद का? बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। हम तो ईद अपने घर से गुजार के अभी अपनी फोर्स के साथ गुजारने आए थे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मीडिया हमारे साथ आज है ईद के मौके पर। हम भी और आप फोर्सेस की तरह ही हैं कि रात दिन काम चल रहा है, ड्यूटी चल रही है, छुट्टी होती है। नाज़रीन, हमारे साथ SSP साहब मसरूर आलम है। हम आज ईद जो है, ईद का दिन सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, पूरा दिन गुजारेंगे मोटरवे पुलिस के साथ, और हम इस वक्त इनके दफ्तर में हैं। सर आप बैठे हैं, मज़ीद इस पर बात करते हैं। सर ये बताएं कि ईद मनाई जा रही है, छुट्टी नहीं है, कैसे घर वालों से दूर ईद मना रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस ईद की खुशी के मौके पर हम आप हमारे साथ हैं, हमें ये भी खुशी है। ईद के मौके पर जहाँ तक घर वालों की बात है, ईद बिल्कुल घर वालों के साथ होती है, लेकिन असल में मोटरवे पुलिस में हमारा ये कल्चर डेवलप हुआ है कि हमारे जो मातहत हैं ये भी हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हम ईद नमाज घर में पढ़ के आए हैं और उसके बाद हमारा ये रूटीन होती है कि हमने आके अपनी जो हमारे मातहत हैं और हमारे जो कुलीग्स हैं तमाम के साथ इधर एज ए फैमिली हम ईद मनाते हैं। तो कुर्बानी इस ईद पे जो होता है, कुर्बानी होती है सब घरों में, तो फिर ये मसला नहीं होता कि कुर्बानी भी करनी है, ड्यूटी पे भी आना है, फैमिली को भी टाइम देना है? जी, वो तो फिर मैनेज कर लेते हैं। कुर्बानी जो है वो करके आ जाते हैं, या कुर्बानी पे किसी को डिप्यूट कर देते हैं अपने फैमिली में से किसी भाई को, शख्स को, तो बेटे को। तो उससे ये होता है कि लेकिन ईद के मौके पर जो हमारी फोर्स है वो वेट कर रही होती है हमारा। तो ईद नमाज के बाद कुर्बानी स्टार्ट करा के फिर हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम पुलिस लाइंस में आएँ और ऑन रोड जो, क्योंकि ईद के दिन भी हमारी पेट्रोलिंग नॉन स्टॉप चल रही होती है, तो ईद के दिन पेट्रोलिंग के जो मोबाइल्स हैं उस पे अफसरों को हम जो ईद के दिन अपने घरों से दूर रोड पे ऑन ड्यूटी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे ईद मिलें और उनको ये तासुर दें कि वो हमारे पार्ट ऑफ। तो एम्प्लॉयज़ को छुट्टियाँ होती हैं या अल्टरनेट छुट्टी? हाँ जी, वो ऐसे है कि मोटरवे पुलिस का कल्चर यही है कि और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स और ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस या किसी भी प्रोविंशियल पुलिस से हमारा कल्चर डिफरेंस भी यही है कि हम हर ऑफिसर को प्रॉपर छुट्टी देते हैं। मंथली 4 डेज़ की रेस्ट होती है, वो टर्न बाई टर्न चलती है। ईद पे ऐसे करते हैं कि 3 दिन ईद के होते हैं, तो हम अपनी फोर्स का डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ फोर्स के जवान जो हैं वो पहले दिन हाजिर रहते हैं, तो आधी फोर्स जो है वो घर चली जाती है, वो अपनी घर ईद मना लेते हैं, और फिर वो जैसे ही सेकंड डे पे वापस आते हैं तो जो फिर हम पहले जिन्होंने ईद की फर्स्ट डे की होती है हमारे साथ ड्यूटी, उनको हम घर भेज देते हैं। तो फैमिली जो है वो कितनी मुतासिर होती है जब आपने घर में कुर्बानी करनी है, उसके बाद ड्यूटी पे आना है और यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ टाइम गुजारना है? फैमिली में बच्चे हैं, बेगम है, वो लोग भी नाराज़ होते हैं? बिल्कुल, ये बात आपने सही पूछी। हम तो उसको हम अपने ऊपर बीइंग सेक्टर कमांडर या बीट कमांडर कोई हमारा होता है, हम तो उसको लाजिम समझ रहे होते हैं कि ये सारी कुलीग्स और ये फोर्स जो है ये हमारे साथ फैमिली का हिस्सा है। लेकिन जो पर्सनल फैमिली है उनको ये होता है कि अभी ईद नमाज के बाद हमें फ़िक्र होती है कि दोपहर को 12-1 बजे हमारा बड़ा खाना होता है पुलिस लाइंस में। बिहार बीट लेवल पे जो है वो DSP बड़ा खाना खा रहा होता है अपनी फोर्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो बच्चे और वो प्लान कर रहे होते हैं कि अब किस रिश्तेदार के घर जाना है या रिश्तेदार ने घर आना है, रिश्तेदार ने घर आना है, तो उनके साथ खाना है। हम कह रहे होते हैं जी पहले हमारे पे फ़र्ज़ है कि हमने अपनी फोर्स के साथ जाके पुलिस लाइंस जाना है। तो कभी कभी बच्चे एंजॉय भी करते हैं। मेरा छोटा बेटा है 7 साल का है, वो बल्कि मोस्टली मेरे साथ जो है वो आज वो कुछ ऐसी फैमिली के मेंबर्स आ गए जिसकी वजह से वो उसमें भी बच्चे थे तो उनके साथ वो मिक्सअप होकर खेल रहा था, वो मेरे साथ आया नहीं, वरना आज मेरा प्लान में वो हमेशा लाइंस जो है मेरे साथ आता है
اور ہم اکٹھا اس میں تو کرتے ہیں. ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہوتی ہیں یہاں پہ جب آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عید تہوار ایسے ہوتے ہیں کہ ہر طرف جو خوشیاں ہوتی ہیں خوشیاں بانٹنی چاہیے, تو کس طریقے سے خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, کیسے امپلائز کے ساتھ عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ جی بالکل, اس میں ایکٹیویٹیز ہماری عید کے دن سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. عید الفطر ہو یا جیسے ابھی عید الاضحیٰ ہے, تو اس میں عید سے پہلے ہماری ساتھ ساتھ خوشی بھی چل رہی ہوتی ہے, ڈیوٹی بھی چل رہی ہوتی ہے. عید سے 1-2 دن پہلے ہمارا کام بڑھ جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹریفک کا والیوم بڑھتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں, اور ہائی وے پہ اوور چارجنگ, اوور لوڈنگ کی کمپلینٹ ہوتی ہے. ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عید کے دنوں میں تو ویسے بھی تھوڑا ریلیف دیا جاتا ہے. ریلیف دیا جاتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے خاص طور پہ شہر کے اندر, لاہور شہر کے اندر. وہ تھوڑی سی لاہور ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس حوالے تک ریلیف دیتی ہے کہ جی کوئی نہیں کیا جائے گا. ہم بھی یہ بینیفٹ ضرور دیتے ہیں کہ ہم کوئی ان نیسیسریلی جو وائیولیشنز پہ جو ٹکٹنگ ہے وہ ہم بھی ریلیکس کرتے ہیں. لیکن اوور لوڈنگ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں انسانی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اور ہائی وے پہ یہ بسوں والے اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں, جس سے اوور لوڈنگ اگر چھتوں پہ سواریاں ہیں تو وہ خطرہ ہوتا ہے. ہم اس میں پھر زیرو ٹالرنس دکھاتے ہیں. تو عید تہوار ایسے ہوتے ہیں, اب جو ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں, اہلکار, افسران شہید ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے گھر یا ان لوگوں جی کے بالکل, فیملی سے ملا میں جاتا یہی ہے. بتا رہا تھا آپ کو کہ عید سے پہلے ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. عید جس دن پھر عید نماز پڑھی جاتی ہے. عید نماز لائنز میں اور بیٹ میں وہ سارے بیٹ کمانڈر اور وہ سارے جو ہے اپنی نفری کے ساتھ قریبی مسجد میں جا کے عید نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے گھر میں کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اسی طرح ہماری پولیس لائنز میں بڑے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. سارا ہمارا اسٹاف بڑا کھانا تیار کرتے ہیں. اس بڑے کھانے میں پولیس لائنز میں تو میں خود سیکٹر کمانڈر اور میرے ساتھ, بلکہ ہمیں ہمیشہ ڈی آئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہی آلویز گریسز دی اوکیزن کہ وہ خود تشریف لاتے ہیں. میری لاہور میں ہی پولیس لائنز ہے, تو وہ ہمارے ساتھ بڑا کھانا ساتھ کھاتے ہیں ہمارے. اور اس سے تھوڑا سا پہلے ٹائم مینیج کرتے ہیں, یا بڑے کھانے کے بعد ہم عید والے دن ہی جو ہے وہ اپنی جو شہداء ہیں ہمارے, ان کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ وہ ہمارا پارٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ہر جتنے جو لاہور میں ہوتے ہیں ادھر میں اور ڈی آئی صاحب خود ہم شہداء کی فیملی میں جا کر ان کو عید ملتے ہیں, ان کو مٹھائی دیتے ہیں, یا عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو ان کو اس حوالے سے تمام وش کرتے ہیں عید کی ہم, اور گفٹ دیتے ہیں. اور آفس میں جو امپلائیز وغیرہ آپ کے کام کرتے ہیں عید پہ آتے ہیں, ان لوگوں کو گفٹ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں باہر جو فیلڈ میں؟ بالکل, وہ ایسے ہے کہ عید والے دن, بلکہ جو پہلی شفٹ جب عید نماز ہو رہی ہوتی ہے, جو پہلی شفٹ ہماری ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے, ہمیشہ میں ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور ساتھ میں 500 روپیہ انعام کرتا ہوں کہ بھائی عید نماز کے وقت وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ میری روٹین ہے. اور بعد میں پولیس لائنز میں جب ہم بڑا کھانا کرتے ہیں تو ڈی آئی صاحب کے ہاتھوں ہم جو ہمارا کلاس 4 کا اسٹاف ہے, جیسا کہ سویپر ہو گئے, کوک ہو گئے, اردلی ہو گئے, نائب قاصد ہو گئے, ان سب کو ہم عیدی یا گفٹ کی شکل میں ہم ان کو ضرور دیتے ہیں. ابھی بلکہ آپ کے انتظار ہی تھا مجھے, ابھی میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ باہر مل کے عید گلے ملنی ہے اور ان کو عید وش کرنی ہے. تو آئیے آپ بھی ساتھ بھی ہمارے ہوں تو ان کو ہم عید ملتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جذبہ کیسا ہے. جو امپلائیز ہیں, دیگر جو افسران ہیں, اہلکار ہیں, ان کے ساتھ ہم بھی عید ملیں گے اور ان کو عید وش کریں گے, کیونکہ عید تہوار ایسا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے, خوشیاں بانٹنی چاہیے. ہم بھی چلتے ہیں تو ایسے ہی ہے, بس عید تو پھر اسی طرح گزرتی ہے مل کے. اور امپلائیز کے ساتھ پھر اگر ایک ان کا افسر امپلائیز کے ساتھ نہ ملے تو پھر عید کا مزہ نہیں آتا, ان کو فیل بھی ہوتا ہے. نہیں, یہ ہماری فیملی کی طرح ہیں اور ہم ان کو فیملی کی طرح عید والے دن تو خاص طور پہ ان کو یہ ریئلائزیشن دیتے ہیں. ابھی ان کے ساتھ رہی ہے آپ لوگ فٹ گزر رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں کہ ڈیوٹی کر رہے ہیں صرف؟ ابھی ہم کھانا انشاءاللہ ان کے ساتھ کھائیں گے پولیس لائنز میں, وہ پک رہا ہے ہمارا, اور آپ کو بھی دعوت ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ناظرین, یہ ہم تمام تر یہاں پر لوگ ہیں, افسران ہیں, اہلکار ہیں, ان سے ہم نے عید ملی, اور ہمارے ساتھ ایس پی مسرور عالم صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے اپنے تمام تر جو یہاں پر اہلکار ہیں ان سے عید ملی ہے, اور ہم نے بھی عید ملی, بڑا اچھا لگا ہے. اور عید جو ہے وہ اس وقت ہم آفس سے نکل چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں.
ہم خطرناک موڑ جگہ ہے ادھر جا رہے ہیں اور اس جگہ پر اسپیڈ چیکنگ اور دیگر جو موٹر وے کی جانب سے اویئرنیس پروگرام شروع ہوا ہے عید کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے بات کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیسے اسپیڈ چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ سر یہ بتائیں کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے عید تہوار کے اوپر ریلیکسیشن دیا جاتا ہے اور حادثات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بردر ایسا ہے کہ ابھی یہ ٹرن لے کے ہم جا رہے ہیں اسی طرف جس کا آپ نے بھی ذکر کیا خطرناک موڑ، یہاں پہ اکثر حادثات لوگوں کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ پراپر بورڈز لگے ہوئے ہیں لیکن لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے ہیں۔ ٹرننگ پہ آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بلائنڈ ٹرن آتا ہے، بلائنڈ اینگل بن جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی سپیڈ ریڈیوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دن میں اور رات کو بھی نائٹ ویژن کیمراز بھی ہیں ہمارے پاس، ہم اسپیڈ چیکنگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اور سیکنڈلی عید کے دن آپ نے پوچھا، عید کے دن ہم کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بریف کریں کہ عید کا دن ہے تو لوگ ظاہری بات ہے تہوار منانے کے لیے، اپنے اپنوں سے ملنے کے لیے، مطلب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلے ہوئے۔ چیز یہ ہے کہ رش کم ہوتا ہے عید کے دنوں میں، تو اس کے باوجود بھی حادثات جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بردر یہ ہے کہ جہاں پہ ٹریفک کم ہو، ٹھیک ہے نا، روڈ ان کو کلیئر ملتا ہے، وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام ینگسٹرز سے میں مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پہ ان تہوار کے دنوں میں جو موٹر سائیکلسٹ ہیں، جو لڑکے ون ویلنگ کرتے ہیں یا پھر جو 3-3 4-4 ایک بائک پہ بیٹھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے گریز کریں، یہ کسی بھی فیٹل ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک جو سواری ہے دیٹ از موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل میں ذرا سے بھی آپ کہیں پہ بھی غفلت لاپرواہی کریں تو سلپ کر جاتے ہیں، جو کہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروں میں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مطلب سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے، انہیں سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، سیٹ بیلٹ آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس 1997 سے اب تک 20 سال ہو چکے ہیں، تو ہم لوگوں کو وی ہیو بین ٹیلنگ دیم کہ جی آپ لوگ سیٹ بیلٹ باندھیں۔ اور جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ 2 بندوں کے لیے ہیں، ابھی آپ کو پریکٹیکلی ہم دکھائیں گے بھی وہاں پہ لوگوں کو روک کے۔ عید تہوار کا دن ہے، 4-4 5-5 بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ بھی آپ پریکٹیکلی چیز دیکھیں گے۔ ناظرین اسپاٹ پہ چل کے ہی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ ناظرین میں اس وقت خطرناک موڑ پر موجود ہوں، لاہور سے ملتان جاتے ہوئے یہ مڈ میں روڈ آتا ہے جہاں پر موٹر وے پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور انہوں نے یہاں پر اسپیڈ چیکنگ کے لیے یہاں پر عملہ ان کا تعینات ہے اور وہ اسپیڈ چیکنگ کر رہے ہیں کہ کوئی اوور اسپیڈ یہاں پر گاڑی تو نہیں گزر رہی ہے، زیادہ تیز اسپیڈ سے ڈرائیو تو نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک شہری ہے، اس کو انہوں نے روکا ہے، بلیک کلر کی ہونڈا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں جو وہاں پر اہلکار موٹر وے کا کھڑا ہوا چالان کاٹ رہا ہے، اس سے بات کریں گے کہ کتنی کوئی اسپیڈ لمٹ ہے اور یہ کتنی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ اگر بھائی یہ بتائیں کہ کتنی اسپیڈ لمٹ ہے اور ان کا وائلیشن کیا ہے؟ سر یہاں پہ اسپیڈ لمٹ 50 کی ہے، پیچھے 4 بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بھائی 84 پہ آ رہے تھے، اس لیے ان کو ہم اپنا ایک کوڈ ہے 42 کا، اس میں فائن کریں گے 200 روپے۔ 200 روپے فائن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ناظرین یہ جو شہری ہیں جن کو روکا ہے اور ان کا 200 روپے چالان کیا جائے گا، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہاں جاتے، کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے آپ؟ لاہور سے آ رہے ہیں، پتوں کی جا رہے ہیں۔ پتوں کی جا رہے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اسپیڈ جو ہے وہ اوور اسپیڈ ہے آپ کی گاڑی؟ ایک تو ہمارے ساتھ مریض تھا، بس آئیڈیا بھی نہیں تھا کچھ۔ ناظرین اوور اسپیڈ کے اوپر چالان کیا جا رہا ہے اور 200 روپے فائن کیا جا رہا ہے ان کو، اور ایک اسی طرح ہی جو ہے آگے بھی ایک گاڑی روکی ہے، وہ بھی اوور اسپیڈ کی وجہ سے روکی ہے، کیونکہ روڈز خالی ہیں۔ عید تہوار کے دنوں میں تمام تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی بھی ہوتی ہے، روڈ خالی ہوتے ہیں تو اسپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ موٹر وے پولیس نے یہاں پر اپنے اہلکار یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں جو اسپیڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں، اور جو اوور اسپیڈ ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ روڈ سے نیچے ہو جائے گا۔ کتنی اسپیڈ پہ تھے یہ اصغر بھائی، کتنی اسپیڈ سے؟ سر 50 کی لمٹ ہے، 10 کلومیٹر۔ ان کو جن کو روکا ہے یہ کتنی اسپیڈ 2 پہ ہیں؟ 82 پہ۔ آپ کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ریکارڈ ہے آپ کی اسپیڈ، اگر آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میں جنازہ پڑھنا، میں نے آپ نے جو کچھ کرنا جلدی کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیکن 82 جو ہے نا بڑی سپیڈ ہوتی ہے، 82 جو ہے نا بہت سپیڈ ہوتی ہے۔ 4 بورڈ لگے ہوئے پیچھے، ایک بھی آبزرو نہیں کیا۔ آپ کی بحث نہیں، 82 سپیڈ میں بھی انجینئر ہوں، آپ اس کا فائن کر دیں۔ میں بھی انجینئر ہوں اور 82 بہت سپیڈ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے، چیزوں کو بندہ اوور لک کر جاتا ہے ڈرائیونگ کے وقت نا، ہو سکتا ہے۔ سن لیں میری یار، سن لیں، میری یار سن لیں، ہو سکتا ہے میری یار سن لیں، اس کے بعد آپ نے سن لیں۔
ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہو, کوئی فون کال آ گیا ہو یا کچھ ہو, یا مینٹلی آپ نے غور نہ کیا ہو, پیچھے آپ 3 یا 4 بورڈز کراس کر کے آئے ہیں, اسپیڈ لمٹ وہاں پہ واضح طور پہ لگا ہے 50 ہے, ٹھیک ہے, لیکن 82 والی جو بات ہے نا, 82 والی جو بات آپ نے بتائی ہے نا, وہ مطلب میں بھی ہائی وے کا انجینئر ہوں. آپ کی مووی ریکارڈڈ ہے اور اس کی کیلیبریشن انٹرنیشنلی ٹیسٹڈ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اس کی مووی دکھا دیتے ہیں. 2001 ماڈل گاڑی ہے, میں 70-80 پہ محمد ممتاز, میں میکسیمم اس سے زیادہ چلاتا ہی نہیں, 80 پر جاتی ہی نہیں میں چلاتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, ہم آپ کو کیمرہ آپ کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. چلیے پلیز دیکھ لیں, ان کو فائن کر دیں. ناظرین, یہ صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور اسپیڈ نہیں تھے, لیکن جو کیمرہ لگا ہوا ہے جو اسپیڈ چیک کر رہا ہے وہ اس میں سارا جو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی کون اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہے. سر یہ ابھی کہہ رہے میں اتنی اسپیڈ پہ نہیں ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھ اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا, جب ایکسیلیٹر پہ پیر رکھتے ہیں وہ مطلب اسپیڈ اتنی ایکسیڈ کر جاتی ہے کہ ان کو مطلب فیل نہیں ہوتا. گاڑیاں نئی بنی ہیں, جب انٹرنلی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو اسپیڈ فیل نہیں ہوتا انٹل اینڈ انلیس کہ اسپیڈو میٹر پہ آپ کی نظر نہ پڑے. تو لوگ اکثر اگنور کرتے ہیں, رائٹ مرر کا یوز نہیں کرتے ہیں, ریئر ویو مرر کا یوز نہیں کرتے ہیں, اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں دوران ڈرائیونگ, جو ہے نا موبائل فون کا یوز کرتے ہیں. اس طرح دیکھیں آگے بالکل جسٹ 100 یا 200 میٹر آگے یہاں پہ ہے خطرناک موڑ, جہاں پہ اکثر ایک اور گاڑی روکی آپ, ایک اور گاڑی روک لی ہے. اس کا بھی چیک کرتے ہیں ابھی کس کی اسپیڈ کیا ہے, یہ چیک کیجیے گا ذرا سندھو اس گاڑی کی اسپیڈ. ناظرین یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ روکی جا رہی ہیں اور جو اوور اسپیڈ ہے ان کے چلان کیے جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات کریں گے. ناظرین میں اس وقت ٹول پلازے پر موجود ہوں, ایک بات کرتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ عید تہوار کے موقع کے اوپر زیادہ دیکھا جاتا ہے اوور چارجنگ ہوتی ہے اور سواریاں جو ہیں وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ بٹھائی جاتی ہیں, تو اس کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ہم نے ہمارے ڈی اے صاحب اور ایس پی صاحب کی ہدایت پر, آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہم ان کو چیک کرتے ہیں. جس کسی سے زیادہ کرایہ لیا ہوتا ہے وہ موقع پہ واپس کرواتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو گاڑی انہوں نے اوور لوڈنگ کی ہوتی ہے, اوور لوڈنگ والوں کو بھی جو ہے نا دوسری گاڑیوں پہ شفٹ کروا دیتے ہیں. تو ابھی جو ہے اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ دیکھنے کے لیے ہم اندر جائیں گے. جی بالکل, ہم چیک کریں گے ہر گاڑی کو چیک کریں گے. چلیں آ جائیں. السلام علیکم, یہ ہم واٹر وے پولیس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوران سفر اگر کسی کو کسی سفر کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو 130 ہماری ہیلپ لائن ہے, آپ ہر وقت 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں. کوئی موٹر وے پولیس کے اہلکار اور افسران کیسے عید منا رہے ہیں, اپنے پیاروں سے دور سڑکوں پر موجود ہیں, ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کا تہوار ایسا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے. جو ٹریولنگ کر رہے ہیں لوگ, لاہور شہر سے ملتان جا رہے ہیں, جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ جو اہلکار یہاں پر ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں, ان سے عید ملیں اور اچھے سے بات کریں, اور تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کا خیال رکھیں. تمام تر جو لوگ ہیں یہاں پر ان کو صرف ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ عید جو ہے وہ اپنوں میں خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے, اور اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں, اور ایسے ہی ہنستے کھیلتے مسکراتے رہیں اور عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہیں. پروگرام وقت اسپیشل کی ٹیم کے ساتھ فراز نظام کو اجازت دی ہے. جاتے جاتے پروگرام وقت اسپیشل کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک.